أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ تؤتی الملک من تشاء جسے چاہے بادشاہت دے دیتے ہیں وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتے ہیں وتعز من تشاء اور جسے چاہے عزت دے دیتے ہیں وتذل من تشاء اور جسے چاہے ذلیل کر دیتے ہیں بیدک الخیر آپ کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے بیدک الخیر آپ کے ہاتھ میں بھلائی ہے انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں تولج اللیل فی النہار داخل کرتے ہیں آپ رات کو دن میں وتولج النہار فی اللیل اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں وتخرج الحی من المیت اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے وتخرج المیت من الحی اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے وترزق من تشاء بغیر حساب اور رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بے حساب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 ہے، دو آیتیں ہیں۔ دیکھیں اس سورت کے ابتدا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سورت کا اصل سورہ آل عمران کا اصل مین عنوان ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا 60 افراد پر مشتمل سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اور اصل مقصد آنے کا یہ تھا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، ایک وفادار رعایا کی حیثیت سے ہم رہیں گے، ٹیکس ادا کریں گے آنے کا۔ لیکن آنے کے بعد انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ بھی شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کی، پوری طرح ناکامی کا سامنا ہوا۔ تو اسی میں ایک یہ چیز بیچ میں آئی تھی کہ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، جو ان کے عقائد ہیں 3 خداؤں میں سے خدا ہے۔ تو ایک تو یہ بات سامنے اللہ نے یہ آیت اس موقع پہ نازل فرمائی۔ دوسرا اس آیت کے نزول کا جو اصل وقت بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینہ منورہ کا محاصرہ ہوا، قبائل عرب نے، یہود نے مل کر کے متفقہ طور پر بہت بڑا اتحاد قائم کیا اور مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ سن 4 ہجری یا سن 5 ہجری دونوں تاریخی اقوال ہیں، مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، چاروں طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ بڑا مشکل مرحلہ، مشکل وقت تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہمیں باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے غلام تھے، حق کی تلاش میں نکلے تھے اور مختلف مقامات سے ہو کے بالآخر مدینہ پہنچے، وہ انہی دنوں میں آزاد ہوئے تھے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی رسول ہمارے ہاں فارس میں، فارس اس زمانے کی سپر طاقت تھی، فارس میں ہمارے ہاں جب دشمن طاقتور ہوتا ہے، ہم کمزور ہوتے تو علاقے کے ارد گرد خندق کھود کر ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بڑا پسند فرمایا۔ مدینہ منورہ 3 طرف سے حملے کا خطرہ تھا، ایک طرف محفوظ تھا، آپ نے صحابہ کو خندق کی کھدائی کا حکم دیا، اور بہت بڑی چوڑی اور گہری اور
3.5 میل لمبی خندق تیار کی گئی، اور یہ 1 ہفتے میں تیار ہوئی۔ ایک جگہ پر جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو ایک چٹان بہت سخت پتھر نکل آئے، پہاڑ تھا ظاہر، نیچے جڑوں تک، پہاڑوں کی تو نیچے جڑیں ہوتی ہیں، بہت کوشش صحابہ نے کی، ان سے نہیں ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لے کے ایک ضرب مارا، اس کو، اس سے چنگاریاں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے صنعاء یمن کے محلات دکھلائے۔ یمن صنعاء یہ یمن کا دارالخلافہ ہے، اللہ نے مجھے وہاں کے محلات ان چنگاریوں میں دکھلائے۔ پھر ایک اور کدال مارا، کہنے لگے اللہ نے مجھے روم کے محلات دکھائے، روم اس زمانے کی بڑی طاقت تھی عیسائیوں کی۔ پھر ایک اور کدال مارا، کہنے لگے اللہ نے مجھے فارس کے مدائن کے، جو ان کا دارالخلافہ تھا، وہاں کے محلات دکھائے۔ لوگوں نے بڑا مذاق اڑانا شروع کر دی، منافقین نے، یہود نے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، کھانے کو ہے نہیں، خوف کا عالم ہے، چاروں طرف سے محاصرے میں، موت اور زید کی کشمکش میں، اور ان کی باتیں دیکھو کہ خواب دیکھ رہے یمن کے، اور جیسے کوئی کہے کہ دیکھو امریکہ فتح ہو جائے گا، وائٹ ہاؤس پہ جو ہے نا اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور یہ اس طرح کی باتیں یہ لوگوں کو کہاں سمجھ میں، ایک آدمی، ایک عام بندے کو سمجھ میں تو نہیں آتی نا۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنا وہ تو ظاہر بات ہے، اس کے لیے بہت زیادہ صبر بھی چاہیے اور بہت بڑا یقین اور ایمان چاہیے۔ تو یہ باتیں جب کی تو منافقین نے مذاق اڑا۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، قل، اے پیغمبر ان منافقین سے، ان یہود سے، ان سب کو بتا دو یہ، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، ملک کا مالک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے آپ بادشاہت دیں۔ ہم اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھ لیں، کون کہاں سے اٹھا کیا بن گیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بطور نعمت دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بطور آزمائش دیتے ہیں۔ آزمائش ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ہمارے حکمران، یہ قیامت کے دن تمنا کریں گے اے کاش کم از کم حکمران نہ ہوتے تو ہمارے گلے اتنا بڑا عذاب نہ ہوتا۔ یہ جو ہم نے ملک کو نقصان پہنچایا، قوم کو نقصان پہنچایا، امانت داری میں خیانت کی ہم نے، بہت مشکل کام ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ مال دیتے ہیں، وہ ہضم نہیں کر پاتے، ہاضمے بہت کمزور ہوتے ہیں، اسی مال میں گم ہو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عہدہ مل جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں سینیٹر بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، کوئی عہدہ بھی مل گیا، بیچارہ کوا ہنس کی چال چلا، اپنی چال بھی بھول گیا۔ بھائی خدمت کرو، کام کرو، گلیوں میں پھرو، لوگوں کے مسائل کو سمجھو، عوام کی ضروریات نہیں کہاں ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، مال آزمائش ہے۔ ہاں وہ مال حلال طریقے سے ملے اور انسان خود بھی اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائے، خدا کی مخلوق کو سیراب کرے، مزہ اس میں آتا ہے۔ عہدہ ملے اور اللہ کی مخلوق کو عدل و انصاف فراہم کرے، پھر کہے کہ نعمت ہے۔ اور خواہ مخواہ یہ چیزیں مل جائے انسان کے گلے، دنیا میں بھی نہ عزت ملے، آخرت میں بھی عزت نہ ہو، تو کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جسے چاہے بادشاہت دے دیتے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے بادشاہت دے دیتے ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے عزت دے دیتے ہیں، اور جسے چاہے ذلت دے دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی کے مالک آپ کے، بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ کیسے دیکھیں نا، رات چلی گئی صبح آ گئی، رات کو داخل کو، اب دن چلے گا، اس کے بعد دن ختم ہو جائے گا، پھر رات آ جائے گی۔ رات دن کا بدلنا یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، نکالتے ہیں زندے کو مردے سے۔ دیکھیں نا کیسے زندے کو مردے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، انڈے سے چوزا بنایا، بہت ساری چیزیں دیکھو اللہ کی مخلوقات میں، مردہ چیز ہوتی ہے اس سے زندہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے، مرغی سے انڈا نکالا، انسان سے دیکھو نطفہ نکلتا ہے، مردہ ہے، اس سے زندہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جسے چاہے رزق دیتے ہیں بے حساب۔ بے حساب سے مراد صرف کثرت نہیں ہے،
برکت بھی ہے، اس سے چائے دیتے ہیں۔ یہ ہے ان آیات پر ایک یہ جو ہے ایک تاریخ پر کسی نے نظر ڈالی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر درس ختم کرتے ہیں۔ کسی نے انسانیت کی پوری تاریخ پر نظر ڈالی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ 4 کردار ہوتے ہیں: بادشاہت، حکومت، دولت، محنت اور ایمان۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیے۔ دیکھو کیسی لڑائی ہو رہی ہے، عہدوں پہ لڑ رہے، سارا چیز پہ لڑ رہے۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میرے، بڑے بڑے دنیا میں دولت، بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے۔ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ بڑے بڑے دولت مند ہیں، پاگلوں کی طرح پیتے ہیں، وہ نہیں ہے زندگی میں۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے۔ محنت، مزدوری کرنے والے، سنبھالنے والے تو یہ ہے، لیکن یہ نہ ہو تو ملک نہیں چلتا۔ پھر یہ محنت صرف یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں بڑی بڑی دنیا میں کمپنیاں ہیں، اس میں پڑھے لکھ کے لوگ جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں کیسے کمپنیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اپنے مالکان کو بلیک میل کرتے ہیں، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ محنت نے کہا یہ میری ہے، دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، سوچ خراب ہوگی، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، جھوٹ، دھوکہ، خیانت، بلیک میلنگ، حسد، ناشکری، کیسے دیکھو اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ 3 کردار تو ناکام ہو گئے۔ مومن نے کہا اللہ کی ہے، مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوگی، دل کی دنیا آ گئی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری باڈی کیسی ہے، تمہاری شکل کیسی ہے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے تم کتنے امیر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لیسی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اس کو، ان اللہ کو پہچاننا اور حسب توفیق اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے کاروبار میں ہو حلال صاف ستھرا عہدہ ملے، پوری امانت داری سے اپنے عہدے کو سنبھالے، وہ آپ کو خراب نہ کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی دنیا کی نعمت ملے تو یہ اللہ کے۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لیسی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔